الشيطان اللعين الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد الصخور ميدان أرضه والحمد حمدا كما حمد الحامدون ووصف الواصفون والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيبنا الممجد أبي القاسم المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في خطابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلاة ماشاءاللہ سے حج کا جشن بنام حضرت حجت عجل اللہ تعالی اور میں جب یہاں آتا ہوں تو بہت خوش ہوتا ہوں کہ ماشاءاللہ سے یہاں کے بچے آپ کو قصیدے نعت سلام درسیہ سناتے ہیں. تو یہ ایک بڑی اچھی خوشائند بات ہے، لیکن اس بات کا خیال ضرور رکھنا چاہیے اور ماؤں کو خاص طور سے اس طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ جس کا ذکر ہو، جس کی تعریف ہو، اس کا خیال ضرور رکھنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ مولا حسین کا ذکر نہ ہو، حضرت علی بن ابی طالب کا ذکر نہ ہو، یہ سب ہمارے مولا ہیں، لیکن ہمارے آج کے مولا ایک تو اس سے برکت ہماری بڑھے گی، زندگی میں جان پیدا ہوگی. لیکن زندگی ہمیشہ رونے سے عبارت نہیں ہے، خوشی بھی ضروری ہے، اس لیے کہ زیادہ غم کرنے سے انسان احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، نفسیاتی مریض بن جاتا ہے. میں بہت سوچتا رہا، ایک عرصے سے سوچتا رہا کہ میری قوم کیوں اس قدر پست ہو گئی ہے. شاید آپ کو یہ میرا جملہ سخت گزرے، لیکن میں یہ پھر کہنا چاہوں گا کہ وہ ولولہ و عزم و ہمت و حوصلہ کہاں چلا گیا کہ جس کے بلبوتے پر ہم نے دنیا کو سر کیا تھا. یقیناً مصائب کا ہونا ہمارا ایمان ہے، ہماری زندگی ہے، بہت اچھے. لیکن اب یہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، اور یہ اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ مجھ پر یہ ذکر کرنا واجب ہے. ایک دن اہل بیت ٹی وی سے فون آیا، ایک آصف صاحب ہیں ملتان کے، انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب ہمیں آپ کی مدد چاہیے.
خیریت. وہ ایام وہ ہیں کہ جس میں فاطمیات ختم ہو چکے ہیں اور اب بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ وسلم علیہا کی ولادت کی محفل چل رہی ہے اور اسی وقت پیرس میں مجلسیں ہو رہی ہیں اور ان کو فون کیا گیا, ان کو روکا گیا کہ آپ یہ غلط کام کیوں کر رہے ہیں. یہ کون کر رہا ہے؟ کوئی سنی کر رہا ہے, کوئی وہابی کر رہا ہے, کوئی قادیانی کر رہا ہے, کوئی بے ایمان کر رہا ہے. ہاں ایک طریقے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سازشی بے ایمان ضرور ہے. دیکھیں شیراز ملت, خانوادے کا نظم و نسق, فیملی کی یونٹی کس بات میں ہے, یہ ہمیں ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے. اور پہلی چیز اور آخری چیز یہ آپ اپنے ذہنوں میں نوٹ فرما لیں. اب چونکہ یہ عشر محرم کا اعلان ہو چکا ہے, میں تو اپنے کو اس قابل نہیں سمجھتا ہوں. اگر آپ حضرت بہرنو کئی بار ہوا اور میں اپنی صحت کے اعتبار سے اور اس سے, لیکن پچھلے سال, اب شاید یہ ٹیسٹ والی مجلس ہو, میں نہیں کہہ سکتا کہ مولانا صاحب کچھ دم رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں, لیکن یہ کہ میں خادم در اہل بیت ہوں. جہاں میں کسی کام آ سکتا ہوں حاضر ہو جاتا ہوں. بہت اچھا. اور میں کوئی سرخاب کا پر نہیں لگا ہے, لیکن ہاں یہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی دل شکنی وہ سمجھیں کہ ایک بہت بڑے عالم کو بلایا, بہت بڑے آیت اللہ کے بڑے بھائی کو بلایا اور ہمیں شرمندگی ہوئی اور ہمیں کچھ نہیں مل سکا. تو اس کو پیش نظر رکھیں. دیکھیں ماہ شعبان کی روزانہ نماز واجب کے بعد جو دعا فرمائی ہے اہل بیت علیہ السلام نے, جیسے تعقیب ہے نماز مغرب کے بعد, نماز عصر کے بعد, نماز عشاء کے بعد, ویسے شعبان کی یہ دعا صلوات شعبانیہ کہلاتی ہے. اچھا, اس میں امام صلوات پڑھتے ہوئے فرماتے ہیں من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. جو اس کشتی پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا, اور جو سوار نہیں ہو سکا وہ ڈوبا اور ہلاک ہو گیا. پھر امام فرماتے ہیں کہ ومن المقدم عنہم مارق والمتأخر عنہم زاحق واللازم لہم لاحق. یہ 3 جملے آپ ریکارڈ کر لیں, یہ میرے نہیں ہیں, یہ امام کے ہیں اور مفاتیح میں موجود ہیں, ہر دعا کی کتاب میں موجود ہے. اور جو اس وقت میں دیکھ رہا ہوں یہ آج کی بات نہیں ہے, اس وقت بھی تھی یہ بات جس کی بنا پہ امام نے صلوات میں 30 دن تک, خاص شعبان کی دعا ہے, 30 دن تک یہ کہا گیا کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھو, صلوات پڑھو. صلوات ہے. جملہ پہلا المتقدم عنہم مارق, جو اہل بیت کو سے آگے نکل گیا بڑھنے کی ہمت کی, المتقدم بڑھ گیا تو وہ فنا ہو گیا, مٹ گیا, بے دین ہو گیا. مارق کے بہت سے معنی ہیں, میں جملہ ان معانی کے, یعنی اب اس میں کچھ رہا نہیں, اہل بیت کے سہارے کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. بہت اچھا جی. آج یہ نا کہ انہوں نے کیا کہ ہم آگے بڑھتے ہیں. نماز آپ یہ کیسے پڑھتے ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں جس میں اہل بیت کا نام ہونا چاہیے. یہ ایسے کرتے ہیں, دیکھ رہے پیغمبر کا جملہ, اہل بیت کا جملہ, المتقدم عنہم مارق.
یعنی یہ آپ ان کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا اپنے نفس کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں؟ ہر وہ عمل جو ان کی مرضی کے لیے ہوگا تلاش کرنا پڑے گا وہ چاہتے کیا ہیں. ہمیں ان کے ابرو چہرے پر نگاہ رکھنی پڑے گی کہ وہ کس چیز میں راضی ہیں. لہذا المتقدم ہم اپنی طرف سے لائے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. شرط کیا کہ راضی ہو جائیں گے؟ اس لیے کہ اس میں آپ کا نفس شریک ہے، ان کی بلا نہیں ہے. ان کی بلا وہاں ہے کہ جب وہ پوچھیں کہ یہ کیوں لائے، کہ آقا آپ کی ضرورت ہے آپ کے لیے. اب جیسے ہر امام سارے اولیاء متقین، بی بی زینب سلام اللہ علیہا، حضرت عباس جائیں زیارت پڑھیں، زیارت کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ہدیہ 2 رکعت نماز. پاؤنڈ نہیں مانگتے، ڈالر نہیں مانگتے، یورو نہیں مانگتے، فرانکس نہیں مانگتے. ہاں کیا ہے؟ نماز. ان کی محبوب ترین چیز نماز. تو اب وہ ہدیہ میں پیش کرتے ہیں، مولا آقا یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے آپ کے خدمت میں. المتأخر عنہم زاہد، ایک وہ جو آگے بڑھ گیا وہ مٹ گیا، اور جو پیچھے رہ گیا یہاں بیلنس رہے، نہ آگے بڑھیں نہ پیچھے رہ جائیں. کہ جو پیچھے رہ گیا وہ پھسل گیا، ختم. یہ بھی گیا وہ بھی گیا. وَاللَّازِمُ لَهُمْ لَاحِقٌ، جو ان کے ساتھ ساتھ چلے گا. کیا بات، ان کے ساتھ ساتھ چلے گا. دیکھیں آپ کو جانا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کے اہل بیت سے جو ہمیں محبت ہے وہ منیت کی بنا پر ہے. حسین منی، علی منی، فاطمہ منی، حسن منی، یہ منیت کہلاتی ہے. ہمارا ان سے رشتہ معیت کا ہے. بہت اچھا. جب تک ساتھ ساتھ رہیں گے ہم قابل شرف، ہم قابل سلام. رشید حجری ہیں، میثم ہیں، اگر آگے بڑھ جائیں گے پیچھے رہ جائیں گے کوئی نام نہیں لے گا. اہل بیت کے ساتھ یہی ٹریجڈی ہمیشہ سے رہی ہے، یہ آج کا قضیہ نہیں ہے. اس لیے امام نے اس صلوات شعبانیہ میں خاص طور سے یہ جملے، اور اس وقت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تھرو آؤٹ دی ورلڈ شیعہ جو اندر اٹیک ہیں اور جو ان پہ بیت رہی ہے کچھ خود ان کے ہاتھوں ہے. کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں، لیکن کیسے شیعہ ہیں؟ شیعہ کی شناخت کیا ہے؟ شیعہ کی پہچان کیا ہے؟ کسے شیعہ کہیں اور کسے شیعہ نہ کہیں؟ کوئی کرائٹیریا تو ہوگا. یا ہر وہ شخص جو اس مجلس میں آ جائے، اس محفل میں آ جائے، اسے آپ ٹائٹل شیعہ کا دے دیں گے؟ شیعہ کو چاہتا ہے نا. شیعہ قربانیوں کا نام ہے. شیعہ صرف وقتی آ کر فصلی طور پر، ہمارے مرحوم ہندوستان کے بہت بڑے عظیم خطیبوں میں سے تھے علامہ کرار حسین صاحب قبلہ کا. انہوں نے مناظرے بھی کیے اور بہت ساری 25-30 کتابیں ان کی ہیں. وہ ایک مرتبہ انگلینڈ تشریف لائے میری دعوت پر، تو انہوں نے ایک مجلس میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا شیعوں کی 3 قسمیں ہیں. وہ میں آپ کے سامنے نقل کر دیتا ہوں. ایک حضور کی بات ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک ہوتا ہے اصلی شیعہ، ایک ہوتا ہے نقلی شیعہ، ایک ہوتا ہے فصلی شیعہ. اب اس کی تفصیل کیا ہے؟ نقلی شیعہ، اصلی شیعہ، فصلی شیعہ. فرماتے ہیں ایک وہ شیعہ جو ہر وقت صبح نماز میں ہے، ظہر نماز میں ہے، عصر نماز میں ہے، مغرب نماز میں ہے، عشاء نماز میں ہے،
ہر کار خیر میں آگے آگے ہے، دینے میں آگے ہے، کھلانے میں آگے ہے، خدمت میں آگے ہے، نام لینے میں آگے ہے، ماتم میں آگے ہے، جلوس میں آگے ہے، ہر جگہ نڈر ہے، بے خوف ہے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی کیا کہنے ہیں جی، کیا کہنے ہیں؟ کوئی کہتا رہے دیوانے علی ہے، علی کا دیوانہ ہے، کوئی کہتا رہے ملنگ ہے، ہاں ملنگ ہے، لیکن کام کرنا ہے حسینیت کے لیے، کام کرنا ہے رسول کے لیے، کام کرنا ہے دین کے لیے، کام کرنا ہے قاعدۃ حجت کے لیے۔ کیسے کہتے ہیں جب دیکھو نظر آگے، کہ یہ ہے اصلی شیعہ، اور ایک ہے نقلی شیعہ۔ کلر صاحب دکھتا تو ہے بہت، کلر ولر سب ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن جب ماتم کی بات ہے کلر ذرا سا میری صحت ٹھیک نہیں ہے، کلر کہیں نماز پڑھنے کی بات ہے کلر وہ ذرا ٹانگ میں درد ہوتا ہے، کلر کسی کو دینے کی بات ہے کلر بھئی بیکار تو اتنے دنوں سے ہیں، کاروبار ہے نہیں تو کہاں سے دیں، مطلب ہر موقع پہ کوئی عذر موجود ہے۔ کل ایک ہے فصلی، اور آج کل نقلی و فصلی زیادہ ہو رہے ہیں۔ میں کیا کروں، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ لیکن فصلی جب موسم آیا، رمضان آیا آگے، اور آنے کے بعد بھی باہر جوان کھڑے ہوئے ہیں، مولوی صاحب کب اتریں گے تاکہ یا حسین کہتے ہوئے جا کے داخل ہو جائیں اور کہیں کہ ہم حسینی ہیں، کیونکہ یہ فصل اعضاء ہے۔ ہاں یہاں قصیدہ خوانی ہو رہی ہے، جب دیکھا کہ مولوی صاحب کے بیٹھنے کا ٹائم ہوا کھسک لیے، مولانا صاحب اتر آئے اور فرش بچھ گیا کھانے کا تو داخل ہو گئے، کہنے یہ فصلی۔ اور اس سے بھی زیادہ آپ دیکھیں رمضان مبارک میں یا خود محرم میں نے دیکھا پہلی محرم، دوسری محرم، تیسری محرم، چوتھی محرم، پانچویں محرم تک، بلکہ چھٹی اور ساتویں تک مجمع نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، غلط نہیں کہہ رہا ہوں۔ آخر کے 3 دن بہت زیادہ شوق ہے حضرت عباس سے، بہت زیادہ چاہتے ہیں ہم، اور ہمارے نزدیک چاہتے ہیں حضرت عباس، یعنی ہم بھی سمجھتے ہیں کہ حضرت عباس ہمیں ویسے ہی چاہتے ہیں۔ تو عزیزو اب یہ آگے، اب بتائیے اگر ان کو ذرا سا خراش لگ جائے، ذرا سا سبیل کا شربت نہ ملے، ذرا سی وہ روٹی نہ ملے تو ایک ہنگامہ ہے۔ جو روز پکا شیعہ ہے، اصلی شیعہ ہے، وہ جھگڑتا نہیں ہے۔ یہ جھگڑا آیا کہاں سے؟ وہی جو فصلی ہوگا نا، فصلی ہوگا یا نقلی ہوگا؟ تب آپ سمجھ لیجئے جو امت میں فساد آ رہا ہے وہ اصلی شیعہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اصلی شیعہ ہمہ وقت کھڑا ہے، ہم جہاد کریں گے، ہمارا نقصان ہے، بیٹا مرتا ہے مرے، لیکن ہم شیعہ ہیں، بیٹی کو نقصان پہنچتا ہے پہنچے، ہم شیعہ ہیں جی۔ تو کسی قسم کا اب آج کا دن جو ہے بہت عظیم دن ہے، مخصوص دن ہے، اور ایسا مخصوص دن ہے کہ جس دن جسے آپ کہیں لبیک یا حسین، لبیک یا ابا صالح کہنا چاہیے، لبیک یا مہدی، 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 لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، محمد صلی اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ کیا بات۔ آپ دیکھیں کہ جہاں سے گفتگو شروع کی تھی پھر میں واپس آتا ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ وہاں
کہ آپ یہ فرمائیں کہ اہل بیت نے کوئی چیز چھوڑ دی ہے، بیان نہیں کی ہے، کہ ہم اس میں اضافہ کریں؟ کیا کہنا ہے جی صاحب، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یعنی یہ نقص ہمارا ہے یا ان کا ہے؟ بہت دور تک بات جاتی ہے، زبان سنبھل کے کھولیں۔ کہا اب وہ حدیث چاہیے کہ جس میں رسول نے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے، ائمہ معصومین نے، شیعہ کی ایک پہچان، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ کہا امام نے، رسول نے، سب فرماتے ہیں شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ پیدا ہوئے ہیں ہماری بچی ہوئی مٹی سے۔ ہمارے شیعہ پیدا ہوئے ہیں، یہ غور سے سنیے گا، ہمارے شیعہ پیدا ہوئے ہیں ہماری بچی ہوئی مٹی سے، ہماری طینت سے پیدا ہوئے ہیں۔ یحزنون لحزننا ویفرحون بفرحنا، وہ ہمارے غم میں غم کرتے ہیں، ہماری خوشی میں خوشی۔ جب خوشی کا موقع ہو تو کھل کے خوشی کرو، کھل کے۔ جب غم کا موقع ہو تو بلا جھجھک غم بھی کرو۔ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ کرو، اس لیے کہ تم اپنے لیے نہیں کرتے ہو، تم کرتے ہو اس کے لیے جو سید کائنات ہے۔ جو آیت مبارکہ میں نے عنوان کلام کے طور پر انتخاب کیا ہے، جو سورہ ہود کی آیت ہے، اور سورہ ہود سورہ قرآن مجید کا 11واں سورہ ہے اور پارہ 12واں ہے۔ آپ کی توجہ نہیں گئی، ہم 12ویں کے ذکر کے لیے آئے ہیں۔ 11ویں سورہ کی آیت، 11ویں سورہ کی 12واں پارہ۔ بہت خوب، یہ تو بڑا آسان ہے نا ریفرنس۔ کہاں تلاش کریں گے یہ آیت؟ قرآن مجید میں بقیت اللہ خیر لکم، یہ مجدہ الہی ہے، مبارکباد اللہ دے رہا ہے آپ کو۔ آپ تیار ہیں اپنی مبارکباد سننے کے لیے؟ اللہ کہہ رہا ہے اے مومنو، تمہارے لیے میں نے بچا کے رکھا ہے۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، شرط کے ساتھ، انہیں شرط دیا، اگر تم مومن ہو۔ خوشی منانے کا بشارت اس کے لیے، ہر شخص کے لیے بشارت نہیں ہے، بشارت اس کے لیے جو مومن ہے، اور یہ اللہ نے انہیں بچا کے رکھا ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید میں بقیہ کا لفظ پورے قرآن میں 4 مقام پہ آیا ہے، اور ایک آیت مبارکہ وہ بھی بتکرار 4 جگہ آئی۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ اعراف جو 7واں سورہ ہے کہ انتظروا انی معکم من المنتظرین۔ آج کی محفل کا موضوع یہی ہے، انتظار ہے، انتظار ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اے مومنو انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ اب ان دو آیتوں کو اگر ملا دیں تو جواب سامنے۔ اللہ نے جسے بچا کے رکھا ہے، انتظار کس کا ہے؟ فلسفہ انتظار کیا ہے؟ دیکھیں انتظار ایک فکر ہے، انتظار ایک عقیدہ ہے، انتظار ایک عمل ہے، انتظار ایک معلومہ ہے، ان سب میں فرق ہے۔ انتظار ایک فکر ہے، کچھ لوگ منتظر ہیں، کس بات کے منتظر ہیں؟ ساری کائنات منتظر ہے، کس بات کی منتظر؟ یہودی ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، دیندار ہو، بے دین ہو، مختصر سارے جہان، بلکہ یوں کہنا چاہیے سارے بنی آدم کے ذہن میں اللہ نے یہ بات بو دی ہے، بلا امتیاز مذہب و مسلک،
وہ انتظار تو کرتا ہے، انتظار ہے، تو انتظار میں کیا ہے؟ کیا انتظار میں کیا ہے؟ خود لفظ انتظار کے معنی کیا ہے؟ ذہن انسانی میں کوئی کتنا ہی افسردہ ہو، آپ پوچھیں کیا کر رہے ہیں بھائی؟ کیا انتظار کر رہے ہیں؟ آج تک کائنات میں کوئی ملا جو یہ کہے کہ انتظار اس بات کا ہے کہ سیلاب آئے گا؟ انتظار ہے اچھائی کے آنے کا۔ کیا بات ہے، کیا بات، یعنی ذہن انسانی منتظر ہے کہ اچھا ماحول پیدا ہوگا۔ انتظار کا مطلب یہ ہے کہ اچھا وقت آئے گا۔ یہ اچھے وقت کا انتظار ہی عبادت ہے۔ اس لیے کہ رحمت للعالمین کے فرزند جو خود مجسمہ رحمت ابا صالح المہدی، کائنات کے بقا کا پیغام ہے، فنا کا نہیں ہے۔ بہت اچھے، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ امام آئیں گے پھر قیامت آئے گی، یہ دو لفظیں باہم چلتی ہیں شیعہ مسلک میں۔ کائنات کے کسی مسلک میں انتظار عبادت نہیں ہے، دنیا کے کسی قوم مسلک میں انتظار عبادت نہیں ہے۔ انتظار ضرور ہے لیکن انتظار عبادت نہیں ہے، یہ ایک فکر ہے۔ اب ایک معلومہ ہے، ایک شخص کے ذہن میں ہے کہ انتظار کریں، لیکن قطع نظر اس سے کہ یہ دین سے وابستہ ہے، دنیا سے وابستہ ہے، اچھائی سے وابستہ ہے، برائی سے وابستہ ہے، بس ایک چیز ہے، ایک فکر ہے، اور اس فکر کو ذہن میں لیے ہوئے بس ویسے ہی جیسے کلمہ لا الہ الا اللہ مسلمان پڑھتا ہے، لیکن کائنات جانتی ہے کہ مسلمان کیا پڑھتا ہے۔ یعنی یہ جو آپ کے ذہن میں لا الہ الا اللہ ہے، آپ کی زبان پہ لا الہ الا اللہ ہے، ایک کرسچن جو مسلمان کے مذہب سے واقف ہے وہ بھی یہ جانتا ہے، یہ علم ہے اسے کہ مسلمان لا الہ کہتا ہے۔ توجہ ہے؟ فرق کیا ہے؟ یہاں جو مومن کے پاس لا الہ الا اللہ ہے وہ فنکشن کرتا ہے، وہ عملی ہے، جو اس کے یہاں ہے وہ محدود ہے، علم ہے لیکن علم جامد ہے، اس میں نشو و نما نہیں ہے۔ اس کو دوسری طرح سے مثال سے سمجھاؤں کہ جیسے ایک دانہ لے لیں آپ کسی بھی چیز کا، جو ہے، گندم ہے، کسی پھل فروٹ سیب، اس کے دانے کو لے کر آپ سیف میں لاک کر دیں کہ وہ سیف ہے، جی وہاں محفوظ رہے گا، سالوں رکھیے، وہاں دیمک نہیں جائے گا، وہاں کوئی کیڑا نہیں جائے گا، وہاں کوئی چیز اسے گزر نہیں پہنچائے گی، محفوظ ہے، محفوظ۔ کہلے آپ کھولیے 10 سال کے بعد، 12 سال کے بعد، 2 صدی کے بعد، 4 صدی کے بعد، تو وہ ویسے ہی رہے گا، اس میں نہ رنگ بدلے گا، نہ بو بدلے گی، نہ اس کا حیات بدلے گی، نہ کیفیت بدلے گی، نہ اس میں رنگ پیدا ہوگا، نہ اس میں شاخیں ابھریں گی، کچھ نہیں ہوگا۔ اسے کہتے ہیں معلومہ۔ یہ ذہن میں ہے لیکن اس میں کچھ نہیں ہے، نہ رنگ ہے نہ بو ہے۔ لیکن یہی دانہ اگر آپ ایک اچھی زمین پہ آپ ڈال دیں، پانی تھوڑا سا ڈال دیں، 3 دن کے بعد دیکھیں اس میں جان آ جائے گی، حیات پیدا ہو جائے گی، اس میں وہ دانے کی حیات و شکل بدل جائے گی، پھر اس میں پتیاں پیدا ہو جائیں گی، اس میں شاخیں نکل آئیں گی، اور وہ اپنے تنے کے ساتھ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اسے کہتے ہیں دین، اسے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ یہاں بس ویسے ہی انتظار جیسے لا الہ الا اللہ، یہ ہے عقیدہ۔ جہاں زمین دل پر جس چیز کو جما دیا جائے پھر وہ نشو و نما کرتا ہے، یعنی صرف آپ تک محدود نہیں رہتا، نسلیں اسے سینچتی ہیں، آب حیات نہیں، خون اس کی سینچائی کرتی ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کلمے کے لیے جان وہی دیتا ہے جو مومن ہوتا ہے، اور وہ میدان سے بھاگ جاتا ہے جس کے یہاں صرف معلومہ ہوتا ہے۔
اس لیے کہ لا الہ الا اللہ بچاتا بھی ہے، اسے یقین ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس رب کو معلوم ہے۔ جناب ابراہیم نبی خدا نے کیا کہا تھا جب جبریل امین نازل ہوئے، جب ملعون فرعون نے حضرت ابراہیم کو نمرود نے ڈالا آگ کی طرف، منجنیق چلنے لگا، جبریل پروردگار تیرا خلیل ایک ہی ہے، تیرا خلیل ایک ہی ہے، وہ بھی آگ میں بھیجا جا رہا ہے، کہا جاؤ۔ اور جبریل کہا ابراہیم میں حاضر ہوں، ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں، جیسے آج مومنین آتے ہیں کہنے حاضر ہوں حاضر ہوں۔ کہا اچھا تو کیا ہے؟ کہا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کہنا ہے، کیا غیرت ہے، کیا بات ہے، یہ نبی کی غیرت ہے۔ کہا اما الیک بلا، تم سے نہیں ہے ضرورت، اور جسے ضرورت ہے وہ خود جانتا ہے کہ ضرورت ہے، اس کے یہاں چھپی ہوئی بات نہیں ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ہی عقیدہ ایسے ہی الانتظار، منتظر رہنا، ایک معلومہ ہے، ایک عقیدہ ہے، ایک عمل ہے۔ اب عمل دیکھیں، آپ جب کسی کو دعوت دیں، یہ اکثر میرے ساتھ ہوا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوگا، سوسائٹی میں ہوتا ہے، 4 آدمی کو دعوت دیں اور 2 آدمی آ گئے، 3 آدمی آ گئے اور ایک صاحب نہیں آئے، تو سمجھیے کہ دور سے آنے والے تھے، لندن سے آنے والے تھے، فون کر رہے ہیں بھائی کہاں گئے، اس وقت تو فون تھا نہیں۔ اچھا جس وقت فون نہیں رہا ہوگا اس وقت آپ کیفیت محسوس کریں کہ کیا بیتتی ہوگی۔ اس وقت آپ فوراً فون لگایا، معلوم کر لیا کہاں ہے، کہنے 2 میل باقی رہ گئے، 4 میل باقی رہ گئے، 10 میل باقی رہ گئے، ٹریفک جام ہے، یہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، راستہ خراب ہے، فلاں ہو گیا۔ آپ نے کہا بھائی ٹھہر جائیے ذرا، آدھا گھنٹے میں آ جائیں گے۔ لیکن اس وقت تسلی کیسے ہوتی ہوگی جب غیب کے پردے ہوتے ہوں۔ اس وقت ہم مومنین کی یہی شکل و صورت ہے کہ امام غیب میں ہے، کوئی اتصال کا ذریعہ ہے۔ انتظار ہو رہا ہے۔ اب یہ ایک عمل ہے، عقیدہ عمل۔ اسلام نام ہے 2 چیزوں کا، نہ صرف عقیدے کا نام اسلام ہے، نہ صرف عمل کا نام اسلام۔ دیکھیں ان دونوں میں باہم ربط ہے، اور بہت محکم ربط ہے، ایمانی ربط ہے، روحی ربط ہے، روحانی ربط ہے۔ جیسے آپ وضو کریں، وضو کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ دھویا، منہ دھویا، روزہ کیا، کیا یہ وضو ہو گیا؟ ایک صاحب کھڑے میں وہ ہندو ہیں، دوسرے صاحب کھڑے میں وہ عیسائی، اور ایئرپورٹ پہ یہ اکثر یہ ماحول نظر آتا ہے، ہم بھی دھو رہے ہیں اور بغل والا بھی دھو رہا ہے۔ اگر پانی طہارت کرتا ہے تو یہ بھی پاک ہو جاتا۔ بہت اچھے، بہت اچھے، توجہ ہے، بہت اچھے۔ اگر پانی پاک کرتا ہوتا تو یہ ہندو پاک ہو جاتا، بہت اچھے، کرسچن پاک ہو جاتا، یہودی پاک ہو جاتا، لیکن پاک نہیں ہوا۔ کیوں پاک نہیں ہوا؟ آپ پاک ہو گئے، کہاں میں پاک ہو گیا؟ یعنی پاک کرنے والا پانی نہیں تھا، وہ نیت تھی جس نے پاک کیا۔ ورنہ آج کائنات میں کوئی ناپاک نہیں ہوتا، اس لیے کہ پانی سے سب نہاتے ہیں۔ پانی طہارت نہیں ہے۔ اگر وضو پانی سے نہیں ہو سکتا تو طہارت خاک سے، تیمم سے بھی ہو سکتی ہے۔ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ طاہر کرنے والی چیز عقیدہ ہے اور نیت ہے۔ فرض کریں مسلمان ہی ہے، ہاتھ منہ دھوتا ہے صبح اٹھنے کے بعد، نیت نہیں کرتا وضو کی، ہاتھ صاف ہو جاتے ہیں، گندگی صاف ہو جاتی ہے، طہارت نفس پیدا نہیں ہوتی، پاکیزگی نہیں آتی۔ اس کا مطلب نیت جب تک شریک عمل نہیں ہوگی، جب شریک عمل ہوگی
تو اس میں حیثیت و کیفیت بدل جائے، کیا بات ہے، اس میں پھر روحانیت پیدا ہو جائے گی کا انتظار۔ اب انتظار کر رہے ہیں، کس طرح سے انتظار کر رہے ہیں؟ اب دیکھ رہے ہیں بار بار باہر جاتے ہیں، آتے ہیں، اٹھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، کیا بھائی کیوں پریشان ہیں آپ؟ کہہ رہے ہیں ابھی تک آئے نہیں۔ یہ دیکھا، یہ عمل انتظار ہے، ایک عقیدہ انتظار ہے، اس کا ظہور کس سے ہو رہا ہے؟ عمل انتظار سے۔ تو تین چیزیں ہو گئی۔ اب جو عقیدہ تھا وہ عمل میں کہاں ظاہر ہوگا؟ آج سب سے بڑی مسلم امہ کی یہ کمزوری ہے، اور ہم شیعوں کی برملا مجھے اپنی غلطی کو اعتراف کرنا چاہیے۔ ہم اپنے بچے کا انتظار کرتے ہیں، اگر اسکول سے دیر ہو جائے تو فوراً تڑپ جاتے ہیں، کیوں نہیں آیا، کہاں چلا گیا؟ اگر بیٹی کام سے رخصت ہو چکی، وقت ہو گیا، 7 بجے پہنچ جاتی ہے، آج کیوں نہیں آئی، کیا بات ہے، کہاں رہ گئی؟ آج یہ دوست آنے والا تھا، کیوں نہیں آیا؟ آج میٹنگ تھی، کیوں نہیں ہوئی؟ آج اتنا بڑا پروگرام تھا، اس میں شرکت کیوں نہیں کی؟ آپ ہر شخص سے تو سوال کرتے ہیں سوائے امام کے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات۔ انتظار۔ اگر جیسے ابھی ماشاءاللہ سے بچوں نے پڑھا تھا، ہم تڑپ رہے ہیں، کانٹوں پہ ہیں، آگ انگاروں پہ تڑپ رہے ہیں، یہ سب شاعرانہ باتیں ہیں، حقیقت سے دور ہیں۔ شاعری جب حقیقت بن جائے تب امام کا ظہور ہو جائے گا۔ میرا دعویٰ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ شاعری اگر حقیقت بن جائے تو امام ہمارا پردہ غیب میں نہیں رہے گا، امام پردہ غیب میں لے جائے گئے ہیں، گئے نہیں ہیں۔ امام پردہ غیب میں گئے نہیں ہیں، امام پیدا ہوئے، پہچنوائے گئے، خاص لوگوں سے پہچنوایا، اور یہ پہچنوانا اس بات کی دلیل تھی کہ یہ تمہارا امام ہے، اس کی اتباع کرو، اس کی اطاعت کرو۔ اگر نہیں کرو گے تو دشمن غالب ہو جائے گا۔ آج آپ سچ بتائیے کہ آپ دشمن پہ غالب ہیں یا دشمن آپ پہ غالب ہے؟ اگر ہم نے دشمن پہ غلبہ حاصل کر لیا ہوتا تو امام کی مرضی کے مطابق ہوتا، امام آپ کو گائیڈ کر رہا ہوتا، امام کی قیادت ہوتی۔ چونکہ آپ نے امام کے دشمنوں سے ہاتھ ملا رکھا ہے، سخت مرحلہ ہے، سخت مرحلہ ہے۔ پریکٹیکلی ہم کہتے ہیں امام کے ہیں، لیکن عملی طور پر ہم ساتھ دیتے دوسروں کا۔ تو ظاہر سی بات ہے، امام منافقوں کے درمیان کیوں آئے؟ یاد رکھیں، امام اس لیے کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، ان کا مشن آیا، ان کا نظام آیا، ان کا سسٹم آیا، ہم آج ان کے سسٹم کو فالو کرتے ہیں۔ ہم یورپ کے سسٹم کو تو فالو کرتے ہیں، آنے پائے کا حساب رکھتے ہیں، ٹرافک غلط پارک نہ ہونے پہ، غلط لین میں نہیں چلنے پہ، کیمرہ کیچ کر لے گا، پینلٹی لگ جائے گی، لائسنس ضبط ہو جائے گا، نوکری سے برخاست ہو جائیں گے۔ ہر بات کا خیال ہے۔ اگر کوئی چیز جس کا خیال نہیں ہے، نہ اللہ کے قانون کا خیال ہے، نہ اللہ کے نظام کا خیال ہے، نہ اللہ کے سسٹم کا خیال ہے، نہ اللہ کے راضی ہونے کا خیال ہے، نہ اللہ کے ناراض ہونے کا خیال ہے، اب جی وہ ہوتا رہے گا، مولوی کہتے رہتے ہیں، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ جی اب بتائیے کہ یہاں ہم واقعاً انتظار کر رہے ہیں، انتظار اللہ اکبر، حدیث میں ہے ایسے ہی ہے جیسے کوئی قتل کیا جائے، ایسے ہی ہے جیسے آگ پر سیکا جائے۔ انتظار معمولی نہیں ہے۔ انتظار میں اللہ کیوں ہمارے ساتھ ہے؟ 2 عمل ہیں انسانوں کے، ایک صلوات اور ایک انتظار، ان دونوں میں اللہ شریک ہے۔ وہ لا شریک، وہ لا شریک ہماری صلوات میں شریک۔ کس لیے شریک ہے؟ کیا بات، تاکہ تم پاک ہو جاؤ، تاکہ تمہارا عمل قبول ہو جائے۔
تاکہ تم ہمارے نبی تک پہنچ سکو، تاکہ تمہیں رحمت نصیب ہو سکے، تاکہ تمہیں زندگی کا سرمایہ مل سکے۔ معمولی نہیں ہے یہ ایک صلوات، بہت قیمتی ہے۔ وہی جو عمل کیا جائے سمجھ کے کیا جائے تو اس میں آپ کو بھی، آپ جاتے ہیں سر میں درد ہے ڈاکٹر کے پاس، پیناڈول دیتا ہے، پیراسیٹامول دیتا ہے، کھا لیتے ہیں، درد چلا جاتا ہے، کہتے ہیں ہاں یہ ٹھیک تھی دوا، پیراسیٹامول ہی تھا۔ لیکن ایسے ہی لے آئے، آج کل بہت فیک دوائیں بھی چل رہی ہیں، یورپ میں بھی چل رہی ہیں، افسوس کی بات ہے۔ وہ انڈیا پاکستان پتہ نہیں کہاں سے امپورٹڈ وہ تھما دیتے ہیں، اصلی رکھ لیتے ہیں۔ اللہ آپ نے 2-4 دن کھایا، درد نہیں گیا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے یہ دوا اصلی ہے؟ درد دل انسان کا مداوا امام ہے، زندگی بخش امام ہے۔ روز جمعہ ہے نا آج، روز جمعہ کے استقبال امام زمانہ کی دعا میں ہے، السلام علیک یا عین الحیات، اے چشم حیات آپ پہ سلام، اے عین زندگی آپ پہ سلام۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس امام حضرت حجت کی بقا کے لیے، قرآن مجید کی 2 دلیلیں اور پھر تیسری دلیل۔ ابھی چند دن پیشتر ایک جوان نے مجھے SMS کیا، کہا کہ مولانا صاحب ایک ہمارا مناظرہ ہو گیا کسی نالائق سے۔ اب یہ بہتر ہے، صلوات علیہ محمد والے۔ ہم نے کہا تھا نالائق کہتا کیا ہے؟ کہنے امام زمانے کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا وہ مسلمان ہے، قرآن پڑھتا ہے؟ کہنے ہاں۔ میں نے کہا اسے کہہ دو سورہ قدر یہ دلیل ہے، سورہ قدر دلیل ہے۔ کیا اللہ معین کر رہا ہے، کلا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ یہ شعبان کی آج کی رات بڑی قیامت کی رات ہے، یہ بھی شب قدر ہے، یہ بھی شب قدر ہے۔ 1,24,000 انبیاءوں کو اللہ موقع دیتا ہے، ان سے کہتا ہے جاؤ حسین کی سرزمین پہ کربلا جاؤ، اور مومنین کی روحوں کا اجازت دیتا ہے، آزادی دیتا ہے، جاؤ اپنے گھر والوں کو دیکھو، اپنے وارثوں کو دیکھو۔ مجھے یاد ہے بچپنے میں دیکھتا تھا، آج تو کچھ خوشی کا منظر یورپ میں نظر ہی نہیں آتا۔ ہمارا ہندوستان پاکستان بہتر ہے اس لحاظ سے کہ کم سے کم بچے خوش تو ہوتے ہیں، معلوم تو ہوتا ہے کہ خوشی ہے۔ یہاں تو ہر دل بجھا بجھا سا ہوتا ہے، ہر شخص جو ہے منہ دیکھیں آپ کے اس منہ پہ بشاشت نظر نہیں آتی۔ وہاں ہر گھر میں نہ جانے کتنے قسم کے حلوے بن رہے ہیں، نہ جانے کیا ہو رہا ہے، پٹاخے چھوٹ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ گزرنے والا بھی دیکھتا ہے کہ نا یہاں یہ لوگ کچھ خوشی منا رہے ہیں۔ میں نے اپنے والد مرحوم پروردگار ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، 4 گھنٹے مسلسل وہ بیٹھ کے نظر دیا کرتے تھے، شجرہ نسب لے لیتے تھے، ہر ایک کے نام فاتحہ، ہر ایک کے نام فاتحہ۔ کہاں وہ اور آج کی تاریخ، روحیں آزاد ہوتی ہیں، آپ کے پاس آتی ہیں، گھروں میں آتی ہیں، دیکھتی ہیں میرا بیٹا کیا کر رہا ہے، میری بیٹی کیا کر رہی ہے، میرا بھائی کیا کر رہا ہے، میرا چچا کیا کر رہا ہے، میرا تایا کیا کر رہا ہے، معلوم کچھ نہیں، نہ اپنے بزرگوں کی یاد ہے نہ امام کی یاد ہے۔ کیا خوشی ہے بھائی، ہاں؟ یہ امام حیات دینے والا امام، زندگی دینے والا امام، جو آپ کا امام نہیں، آپ کا کیا ساری کائنات کا امام، صرف آپ کا امام نہیں ہے۔ آپ اس میں نازا نہ ہو کہ ہمارا یہ امام ہے، وہ بدقسمت ہیں، وہ بدقسمت ہیں جو امام کو پہچانتے نہیں ہیں۔ مسلم امہ میں جھگڑا یہی ہے، کیا جھگڑا ہے؟ تشخیص و تطبیق کا مسئلہ ہے۔ یہ آپ کے سامنے شمع جل رہی ہے، میں کہتا ہوں اس شمع نہیں چراغ ہے، آپ کہیں گے شمع، چیز ایک ہی ہے، نام 2 ہے جی، بس مہدی کے تطبیق میں غلطی ہے۔ وہ زہرا کا فرزند ہوگا، علی حلال ہوگا، پیغمبر فرمائے اسمہ اسمی، اس کا نام میرا نام، کائنات میں 2 ہی ہم شکل پیغمبر، کیا بات ہے، کیا بات، کائنات میں 2 ہی ہم شکل پیغمبر، ایک کو رسول نے کہا، ایک کو حسین نے کہا۔
ایک کو حسین نے کہا. رسول نے فرمایا وہ آخری حجت جب آئے گا تو وہ کیسا ہوگا؟ اگر ایک دن بھی قیامت کا باقی رہ گیا ہے، لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اللہ اتنا لمبا کر دے گا اس دن کو کہ میرا فرزند آئے گا، نماز پڑھائے گا. عیسیٰ ابن مریم ہمارے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھے گا. بہت اچھے. آپ نے دیکھا یہ فرزند زہرا. تو اب کوئی پوچھے کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ کہا سورہ قدر، تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، روحیں آتی ہیں. کیا لے کے آتی ہیں؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر. تم انسانوں کی سلامتی کا پیغام لے کے آتی ہے. کیا کوئی فرشتہ آپ کے پاس آیا ہے؟ پوچھے کسی کائنات میں کسی سے. یہ آج جو خیر ہے دنیا میں یہ دلیل ہے کہ امام موجود ہے. قیامت کا نہ آنا دلیل ہے کہ امام موجود ہے. پیغمبر نے فرمایا اگر امام نہیں ہوگا لساخت الارض باہلہا، یہ زمین سب کو لے کر ڈوب جائے گی، فنا ہو جائے گی. عین حیات، اصل اصل زندگی کون ہے؟ ہمارا امام ہے. اور اس امام سے ہم اس قدر غافل ہیں. اللہ رونے کا مقام ہے خدا کی قسم. ہمارے بچوں کو جہاں امام حسین السلام کے وہ پڑھائے جاتے ہیں ویسے ہی طرح نئے ابا صالح ہونا چاہیے، ویسے ہی نعرہ حیدری کی طرح نعرہ ابا صالح ہونا چاہیے جو آج کا امام ہے، جس سے ہمیں آج جا کے اور تلاش کرنا چاہیے. امام غائب ہیں، غائب کیا ہے، غیب میں ہے، غائب نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ غائب میں ہے، غائب نہیں ہے. میرا ایک دوست تھا اسماعیلی، ان کے امام صاحب نے جب بنوایا خان، ان کا خان صاحب نے، تو ایسے ہی سرراہ ملاقات ہو گئی. اس دن جشن تھا ان کے یہاں، اور مسز تھیچر کا زمانہ تھا لندن میں جب ان کا وہ بنا، اور اس میں بڑا جشن تھا، ٹیلی ویژن پہ لائیو آ رہا تھا. تو کہنے لگے مولانا صاحب آپ کے امام کہاں ہیں؟ ہمارے امام تو یہ دیکھ لیجیے. میں نے کہا تمہارے پاس تو نہیں ہے، امام ہے لندن میں، تمہارے پاس کہاں ہے؟ میں یہ دلیل دے سکتا ہوں کہ میرا امام میرے ساتھ ہے. تمہارے امام میں تم میں فاصلہ ہے، ہمارے امام میں ہم میں فاصلہ نہیں ہے.